بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں حسن شام ایک بہت ہی اہم ویلاگ کے ساتھ۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن پر ضرور پریس کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹس میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیں۔ میرے پاکستانیوں، جب سے یہ امپورٹڈ حکومت ہم پر مسلط ہوئی ہے، پاکستان کی معیشت کا بیڑا تو غرق ہو ہی گیا، مگر ساتھ شہباز شریف کو بھی دماغی طور پر فارغ کر دیا گیا ہے۔ شہباز شریف وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بیٹھتے ہی ہل گئے اور ابھی تک وہ بیچارے سیدھے نہیں ہو پا رہے۔ وزیر اعظم کی کرسی نے ان کی کمر تو ٹھیک کر دی، مگر اس کرسی نے ان کا دماغ ہلا کر رکھ دیا ہے۔ حکومت میں آتے ہی انہوں نے قوم کو بھکاری کہہ دیا، پھر جناب کہتے ہیں میں نے دوست ممالک سے کہا ہے، میں مانگنے نہیں آیا، مگر اس وقت مجبوری ہے۔ 70 سال میں جس طرح آپ لوگوں نے ہماری مدد کی ہے، میں چاہتا ہوں آپ اب بھی ہماری مدد کریں۔ اچھا، 70 سال میں سے 30 سال انہوں نے اس ملک پر حکومت کی ہے۔ 30 سال میں ان کو کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ پاکستان کو اپنے قدموں پر کھڑا کیا جائے۔ اگر آپ لوگ سچی نیت کے ساتھ اس ملک کو اپنے قدموں پر کھڑا کرتے نا، تو ہمیں بھکاری بننے کی ضرورت نہ پڑتی۔ اچھا، پھر جناب کیا فرماتے ہیں کہ ہم چھینک بھی ماریں گے تو ہمیں IMF سے اجازت لینی پڑے گی۔ کل ووکلا کے کنونشن میں جناب کیا فرماتے ہیں، میں کسی دوست ملک کو ٹیلی فون کروں تو وہ کہتے ہیں مانگنے کے لیے آ گیا۔ یعنی پوری دنیا کے سامنے یہ بندہ اپنی تو عزت اچھال رہا ہے، مگر ساتھ ساتھ 22 کروڑ عوام کی بھی عزت کو پاؤں تلے روند رہا ہے۔ اب یہ بیچارہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ ہمیں کوئی بھی کچھ دینے کو تیار نہیں ہے، ہم اتنے ایماندار اور دیانتدار لوگ ہیں کہ دوست ممالک بھی ہمیں بھکاری سمجھ رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب، جب آپ حکومت میں آئے تو آپ نے خود اپنے آپ کو بھکاری بنا دیا، تو کیا دنیا کانوں میں انگلیاں دے کر بیٹھی ہے؟ وہ سن نہیں رہی کہ پاکستان کا حکمران، جنہوں نے 70 سال میں سے 30 سال اس ملک پر حکومت کی، وہ قوم کو بھکاری کہہ رہا ہے؟ شہباز شریف صاحب، سب کو پتہ ہے آپ حکومت میں کیسے آئے۔ آپ جن جن ممالک کے دورے پر گئے، ان لوگوں کی باڈی لینگویج بتا رہی ہوتی تھی کہ وہ لوگ آپ لوگوں کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ عمران خان کے دور اقتدار کی 3 سال کی پالیسیوں نے دوست ممالک کو بہت انسپائر کیا ہے۔ وہ جہاں جاتا پاکستان کا سر اٹھا ہوا نظر آتا۔ آپ نے دنیا کو پاگل سمجھ رکھا ہے۔ آپ اپنے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کو تو بیوقوف بنا سکتے ہیں، مگر دنیا کو نہیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے کل تونسا شریف کا دورہ کیا۔ وہاں سیلاب زدگان کو امدادی سامان پہنچایا گیا، جو آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ سابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار اور PTI کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی بھی ان کے ہمراہ تھے۔ سیلاب زدگان کے لیے ریلیف کیمپ کی تقریب سے انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف سیلاب سے متاثر افراد کی ہر ممکن مدد کرے گی۔ اپنے دورے کے دوران عمران خان نے سیلاب سے متاثرہ خاندان سے ملاقات کی، جن کے 6 افراد سیلاب میں ڈوب گئے، اور ان کے لیے دعا بھی کی۔ عمران خان نے عام انتخابات کے میدان میں اترنے سے پہلے بڑا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے پارٹی تنظیموں کو عام انتخابات کے لیے
उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्ट करने का टास्क सौंप दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं फवाद चौधरी और मुराद सईद ने गिरफ्तारी के खदशे के बायस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर लिया है। मेरे पाकिस्तानियों, इमरान खान ने कल फिर सितंबर को सितमगर करार दे दिया। अब हालात ये हैं कि इस हुकूमत के अपने करीबी दानिशवरों, कॉलम निगारों, सहाफ़ियों ने भी हथियार डाल दिए हैं। उन्होंने भी इस इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। बिजली के बिलों में जिस बेदर्दी से टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, शहबाज शरीफ कुछ और कहते हैं, तवानाई के वजीर खुर्रम दस्तगीर कुछ और बयान छोड़ देते हैं। अवाम को मजबूर किया जा रहा है सड़कों पर निकलने के लिए। अब तो जियो न्यूज़ ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। उनके टॉक शोज में भी तज्जिया निगार इस हुकूमत को घर जाने का मशवरा दे रहे हैं। इनके बहुत ही करीबी सहाफ़ी नजम सेठी को भी इमरान खान की 2/3 अक्सरियत नजर आ रही है। इनको ये सब कुछ पहले सोचना चाहिए था। अब इसीलिए ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। ये मैं नहीं, नजम सेठी कह रहे हैं कि अगर साल बाद भी इलेक्शन होते हैं तो फिर भी अवाम इनको माफ नहीं करेगी। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।